بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اور اس دن کا مالک ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ یہ میں نے دین کے مختلف معنی کر دیے۔ دین قرآن پاک میں بہت سے معنی کے لیے ذکر ہوا ہے۔ قانون، شریعت کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بادشاہ کے قانون میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم نے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ آپ ایسا کریں کہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیں، کیونکہ کنعان کے قانون کے اندر یہ ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے تو چوری کے بدلے میں وہ شخص ہی رکھ لیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، جو مصر کا قانون تھا، مصر کے بادشاہ کا، اس قانون کے تحت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم نے ان کو تدبیر بتائی کہ آپ کنعان والا کام کریں تاکہ کنعان شہر کے قانون کے مطابق آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ تو یہ دین قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شریعت قانون کو ہی کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین قانون اللہ کے ہاں وہ صرف اور صرف اسلام کا قانون چلے گا، کسی اور قانون کی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط، قانون فقط اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ دین مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یوم کا لفظ، یوم دن کو کہتے ہیں، دن کا لفظ جب اضافت کرے گا، مضاف ہوگا دین کی طرف، نسبت ہوگی دین کی طرف، تو اس کا مطلب ہوگا جزا کا دن، آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مالک ہے یوم الدین، آخرت کے دن کا۔ اس کا اگر ہم پیچھے سے جوڑ لگائیں تو یہ ہوگا کہ الحمدللہ، تعریفیں کرو اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام کارسازی صفات کا مالک اللہ ہے، تمام صفات الوہیت کا مالک اللہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل رب، دوسری دلیل عالمین، کائنات کی ہر چیز پہچان کرانے والی ہے اللہ کی، الرحمن الرحیم، چار، اور مالک یوم الدین، پانچویں دلیل یہ ہے کہ تعریفیں اللہ کی کرو، عبادتیں اللہ کی کرو، کارسازی صفات کا مالک اللہ کو سمجھو، اپنے کام سمجھو کہ اللہ ہی سے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل پانچویں یہ ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اگر آج آپ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ سے ہٹا کے کسی اور کے ساتھ جوڑیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اس کو تخصیص کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھی اختیار دیا گیا، چھوٹا موٹا اختیار دیا گیا نا، ملک آپ نے بنانا ہے تو قانون اپنی مرضی کا نافذ کرو، لیکن ہم پوچھیں گے کہ ہمارا قانون نافذ کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم نے تمہارے لیے قانون اسلام نازل کیا تھا تو تم نے اپنے ملک کے اندر جمہوریت، کمیونزم، لبرلزم کیوں نافذ کیا؟ اسلامی قانون کیوں نہیں نافذ کیا؟ ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، لیکن اس وقت تمہارا اختیار ہے، تم جو چاہے کرو۔ ہاں، اس اختیار کا جائز فائدہ اٹھاتے ہو یا نہ جائز، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنا کے بھیجا، کچھ محدود اختیارات اس کو دی، اور آخرت میں اس کے کوئی اختیار، محدود اختیار اور لامحدود کوئی اختیارات اس کے نہیں چلیں گے، اختیار صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، کس کا قانون نافذ کیا، کس کی باتیں مانی، امیدوں کا مرکز کون تھا تمہارا؟ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ مالک یوم الدین، آخرت کی تخصیص ذکر کی۔ اور مالک یوم الدین دوسرا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو اس کی تخصیص کی وجہ، اس مالک یوم الدین ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ کا یہ اعلان تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے کئی گروہوں کا یہ زوم ہے، انہوں نے یہ ظن پالا ہوا ہے، وہ یہ ہے
کہ ہمیں قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور بزرگ ہمیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے. اور اعمال کرو نہ کرو، حرام کھاؤ، سود کھاؤ، اور ایک دن بزرگ کو راضی کر لو، اس کے عرس میں شامل ہو جاؤ، اور پھر وہ بزرگ جانے اور قیامت جانے. یہود و نصارہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، بھائی ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. وہ جو ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، بس اس میں آگ ہمیں چھوئے گی اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کس ذوق میں ہو، کیا ظن پالا ہوا ہے تم لوگوں نے، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے 40 دن رہنا ہے یہ 40,000 دن رہنا ہے، یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو آج بھی یہ جو ہم نے ظن پالے ہوئے ہیں اور گمان رکھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے. اور بیوقوف اور عاجز وہ شخص ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل نہ کرے اور وتمنا علی اللہ پر امیدیں باندھے، جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم فلانے کے لڑ لگے ہوئے ہیں، فلانے کے لڑ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لڑوں کی نفی کی، فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، میں فیصلہ کروں گا کس نے کس کی شفاعت کرنی ہے، کس نے کس کو پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے. کوئی شفاعت قہریہ، زبردستی کی شفاعت، زبردستی کی سفارش نہیں چلنے والی، سفارشیں ہوں گی لیکن اللہ پر کوئی زبردستی کسی کی نہیں ہے. اللہ جسے چاہیں گے اس کے لیے شفاعت کا فیصلہ کریں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ تو اس کے لیے شفاعت کر. انشاءاللہ ہم شفاعت کے عنوان میں اس کو بالتفصیل سماعت فرمائیں گے. تو یہ اللہ نے اشکال دور کرنے کے لیے کہا مالک یوم الدین، دنیا کا تو مالک مجھے سمجھ ہی رہے ہو، تو آخرت کا مالک بھی میں ہوں، وہاں تمہیں کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آنے والا جب تک میرا اذن اور جب تک میری مرضی نہ چلے.